عالم اسلام اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی وجہ سے مسلسل کرب اور درد اور غم کی کیفیت میں ہے، اس لیے کہ ہمارے خالق و مالک جل شانہ نے سب ایمان والوں کو رشتہ اخوت کو قائم کرنے کا سبق دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کے لیے مددگار ہوتا ہے، بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، بھائی بھائی کے لیے غمخوار ہوتا ہے، اور ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے نگہبان ہوتا ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے مددگار ہوتا ہے، غم گسار ہوتا ہے، اس کا معاون ہوتا ہے۔ جن دو آدمیوں کے درمیان بھائی ہونے کا رشتہ ہو تو وہ ان میں سے ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، پھر وہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کسی پل قرار محسوس نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کو اس غم کی کیفیت سے نکال نہ دے۔ اور اگر بھائی کو دکھی دیکھ کر، زخموں سے کراہتا ہوا دیکھ کر، اس کا بہتا ہوا لہو دیکھ کر، اس کی چیخ و پکار سن کر، اس کی بے کسی اور بے بسی کو اپنی آنکھوں سے نظارہ کر کے بھی اس کے دل میں کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں، تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا غیر سمجھ رہا ہے، بیگانہ سمجھ رہا ہے، اجنبی سمجھ رہا ہے، اس لیے تو اس کے درد کو یہ محسوس ہی نہیں کر رہا، اس کی تکلیف کو یہ محسوس ہی نہیں کر رہا۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں، عورتوں پہ ہوتا ہوا ظلم و ستم دیکھ کر تڑپنا، بے چین ہونا، ان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہونا، بے حس اور بے پرواہ ہو جانا، روٹین کے کاموں میں چلتے رہنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں ٹائٹل دیا ہے انما المؤمنون اخوہ کا، میں اس ٹائٹل کا مصداق بن جاؤں، یہ ٹائٹل میری علامت بن جائے، یہ میری شناخت بن جائے، تو اس کے لیے تو ہمیں ایک چلہ پورا ہونے والا ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان وہ حالت جنگ میں ہیں، نہ ہاسپٹل محفوظ ہے، نہ پناہ گاہیں محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مارکیٹس محفوظ ہیں،
اور طبی عملہ بھی محفوظ نہیں ہے، رپورٹنگ والا عملہ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور 40 دن ہونے کو ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ وہ حالات ہمارے اوپر ہوتے تو پھر ہمارے کیا جذبات ہوتے، ہم کس قدر درد محسوس کر رہے ہوتے اپنا، اور ہم سوچ رہے ہوتے کہ کاش کوئی ہماری مدد کے لیے آ جائے، کوئی ہمارے حق میں آواز بلند کرے، ہمارے اوپر ڈھانے والے، ظلم و ستم ڈھانے والے ظالم کا کوئی پنجہ مروڑ سکے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ توقعات ان مظلوموں کو ہم سے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے ہیں، کہ کوئی تو آئے ان کی مدد کے لیے۔ محترم سامعین، اگر ہم فزیکلی وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، چلے بھی گئے تو وہاں کریں گے کیا، تو جو کام یہاں رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مظلوم، نہتے، بے بس، کفار کے نرغے میں پھنسے مسلمان اگر تم سے مدد طلب کریں تو تمہارے اوپر مدد کرنا فرض ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ان کی مدد کو پہنچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ سب آپس میں ایک ہیں، اگر تم ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے تو فساد بڑھتا چلا جائے گا، فتنہ پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ 10ویں پارے کی آیات ہے۔ تو جب ہمارے ذمہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا فرض ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ اب ہم یہاں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں رہتے ہوئے ان ظالموں اور ظالموں کے ہم نواؤں کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان کو فائنینشلی کمزور کر سکتے ہیں، انہیں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پہ غور کریں یہاں رہتے ہوئے، کہ ہم خریداری کے لیے جب جائیں تو اسرائیلی اور اسرائیل کے ہم نواؤں کی مصنوعات اور کمپنیز کی بنی کوئی چیز بھی نہ خریدیں، بالکل نہ خریدیں۔ اور یہ ہمارے بس میں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہماری بنیادی ضرورت میں کام آتی ہوں، ایسی تو ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسی نہیں ہے تو بتائیے کہ کیا پہاڑ آ پڑے گا ہمارے اوپر اگر ہم یہ بائیکاٹ کریں تو؟ کچھ بھی نہیں، آسان کام ہے۔ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اسلامی غیرت، ایمانی حمیت، اسلامی جذبہ، صرف یہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ جس میں بھی حمیت ہے، غیرت ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میں ان لوگوں کی چیزوں کو خریدوں، ان لوگوں کو مالی فائدہ پہنچاؤں جو میرے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے پہ تک کے در پہ ہیں، ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اب بتائیے، اگر آپ سب اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم آج کے بعد
بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم نہیں خرید رہے، پیپسی نہیں خرید رہے، کوک نہیں خرید رہے، اور جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں ہم یہ چیز نہیں خرید رہے. تو سب مل کے جب یہ کام کریں گے تو وہ اپنے طرز عمل پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ نہیں لازم ہے یہ چیز خریدو. تو جب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا، ہم اتنا کام بھی نہیں کر سکتے. وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں رہتے ہوئے کیا یہ نہیں کر سکتے؟ ان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں گے، ان کی مدد کے لیے وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ بات سیرت طیبہ سے ثابت ہے کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا. چنانچہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو پناہ دینے والے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج. ان کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ جل شانہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا. زمانہ جاہلیت میں امیہ بن خلف ان کا دوست تھا، یہ جو سرداران قریش میں سے تھا اور صف اول کا مخالف تھا. جب اس کا اس علاقے میں آنا جانا ہوتا تو وہ ان کے ہاں ٹھہرتا تھا، اور جب یہ وہاں جاتے تھے تو اس کے ہاں جا کے ٹھہرتے تھے. تو ہجرت کو ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرے کا ارادہ کیا. کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اکیلے نہ جائیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، پورا مکہ ہمارا مخالف ہے. لیکن خیر چلے گئے عمرے پہ، اور وہاں جا کے بھی دوستوں نے کہا کہ آپ ایسے وقت میں جائیں جب وہاں بھیڑ کم سے کم ہو مسجد حرام میں. چنانچہ دوپہر کے وقت کا انتخاب ہوا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصاری سردار جب مسجد حرام کے طواف میں مصروف تھے تو ابو جہل کی نگاہ پڑ گئی. اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ سعد. کہ کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا کہ مدینہ سے. اس نے کہا اچھا، ہمارے دشمنوں کو پناہ دے کر یہاں آ کے طواف کر رہے ہو؟ تم یہاں طواف نہیں کر سکتے. کیونکہ ابو جہل اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، چودھری سمجھتا تھا، تو اس نے اسی لہجے میں بات کی. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی کم نہیں تھے، یہ بھی انصاریوں کے سردار تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا آرام سے بات کر، سنبھل کے بات کر. تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں سعد بن معاذ ہوں، اور تمہارے جتنے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے ہیں وہ میرے پاس سے گزر کے جاتے ہیں. اگر کسی قسم کی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ایک قافلے کا ایک اونٹ بھی وہاں سے نہیں گزرنے دوں گا. دھمکی لگائی اس کو، معاشی دھمکی، معاشی طور پر کمزور کرنے کی دھمکی لگائی، اور یہ کام آ گئی. تو ابو جہل پیچھے ہو گیا، ان کا راستہ چھوڑ دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ مکمل کیا اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر
دشمن کو معاشی طور پر کمزور کرنا آپ کے بس میں ہو اور آپ اسے باور کرا دیں کہ میں یہ کروں گا، تو اس کے عزائم خاک ہو جاتے ہیں، اس کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ ظالم اور ظالم کے ہم نوا لوگ جو ہیں ان کی مصنوعات جو ہماری مارکیٹ میں دستیاب ہیں ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور یہ مت سوچیں کہ میرے 100-150 روپے سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک جب یہ سوچے گا تو یہ 100-150 کہاں تک بات پہنچے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا یوں سوچئے کہ ایک آدمی کا آپ کو علم ہے کہ وہ میرے بیٹے میرے بھائی کے قتل کی سازش کر رہا ہے، میری بہن کی قتل کی سازش کر رہا ہے، یہ میرے والد کے قتل کی سازش کر رہا ہے، کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ 1 روپے کا بھی منافع آپ اسے پہنچائیں، 1 پیسہ بھی آپ اس کی گود میں ڈالیں؟ کبھی بھی کوئی بھی غیرت مند مسلمان اور بلکہ انسان بھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج یہ ہم کیسے کر رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کو خرید کر ان کو معاشی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم باز آ جائیں تو کیا پہاڑ ڈہ پڑے گا ہمارے سروں کے اوپر۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھ ہونی ہے کہ تم جو کر سکتے تھے تم نے وہ کیوں نہیں کیا۔ میں نے ابھی آیت کا حوالہ دیا ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا 10ویں بارے میں کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر مظلوم مسلمان تم سے مدد طلب کرے تو تمہارے ذمہ مدد فرض ہے، اگر نہیں کرو گے فساد پھیلے گا۔ قرآن کریم نے لگتا ہے آج کے حالات کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو اگر ہم سے پوچھ ہو گئی کہ تم یہ کر سکتے تھے کہ معاشی بائیکاٹ کرتے اور تم نے نہیں کیا، تو بتائیے اگر ہم اپنے بچوں کو لیز لے کر نہیں دیں گے تو کیا آسمان آ جائے گا ہمارے سروں کے اوپر؟ اس کا متبادل موجود ہے۔ یہ اسلامی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنائیت کا، ہمدردی کا، اخوت کا اظہار کرتے ہوئے فائنینشلی ظالموں کو کمزور کریں۔ ثمامہ بن اسال یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے۔ حضرات صحابہ کرام ایک مہم پہ تھے تو جھڑپ ہوئی، یہ گرفتار ہو گئے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، چنانچہ پکڑ کے لایا گیا مدینہ طیبہ میں۔ تو الگ سے جیل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو مسجد میں ہی ستون کے ساتھ قیدیوں کو باندھ دیا جاتا تھا، تو انہیں باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ما عندک یا ثمامہ، کیا پروگرام ہے، کیا ارادہ ہے دوبارہ؟ تو ثمامہ بھی چونکہ سردار تھے قبیلے کے، تو کس لہجے میں بات کی، کہا اگر قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے موجود ہیں، ان تقتل ذا دم، قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر احسان کرو گے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ تو آپ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن آپ پھر آئے، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن آپ تشریف لائے، یہی سوال کیا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھول دو، اطلقو۔ چنانچہ حضرت ثمامہ کو کھول دیا گیا۔ کہیں اور کہاں جانا تھا، سیدھے گئے، غسل کیا اور واپس آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب سوال کیا کہ پہلے تو میں جیسا بھی تھا، اب آپ کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمرہ کر لیں۔ جب وہاں عمرہ کیا اسلام کے طریقے پہ تو کافروں نے وہاں دیکھ لی، تو اب انہوں نے گھیر لیا کہ تو لگتا ہے مسلمان ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے ارادے خطرناک ہیں تو کہنے لگے کہ گندم ساری میرے علاقے سے آتی ہے، اگر تم نے کوئی اقدام کیا ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ چنانچہ وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اب یہ چلے گئے، جا کے گندم پہ پابندی لگا دی۔
کہ اب یہ مکہ مکرمہ نہیں جائے گی۔ ان دنوں یہ دن چل رہے تھے صلح حدیبیہ کے، معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اب وہ گندم کو ترس گئے مکہ والے، انہوں نے باقاعدہ وفد بھیجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ کے ایک ساتھی نے ہماری گندم روک رکھی، خدا کا واسطہ ہے اسے کہیں کہ وہ اجازت دے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ثمامہ کو خط لکھا کہ روانہ کرنا شروع کر دو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معاش جو ہے یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ بڑے سے بڑے متکبر اور بڑے سے بڑے قاتل، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں کچھ غیرت سے کام لینا چاہیے، کچھ حمیت دکھانا چاہیے۔ ان ظالموں اور ان کے ہم نواؤں کی جو مصنوعات یہاں ہیں ان کی خرید سے باز آ جانا چاہیے، ان کے کاروبار کو ترقی دینے سے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا ایمان مجھ سے تقاضا کرتا ہے اور اسلامی غیرت مجھ سے یہ تقاضا کرتی ہے۔ اگر میں نے یہ نہ کیا تو جہاں اوپر کے لیول کے لوگوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا تو وہاں ان لوگوں سے بھی ہوگا جو جتنا کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا۔ تو آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔